بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے کہ لال مسجد کے جو امام ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ ویڈیو سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں مولانا خادم حسین رضوی کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں کی جرأتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو سنی، مولانا عزیز صاحب جو خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ عقائد کے حساب سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ عقائد کے اختلاف کے باوجود مولانا عزیز کیا فرما رہے ہیں کہ میں خادم حسین رضوی صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے جو سپورٹر ہیں اور جو فالوور ہیں ان کی جرأتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو عقائد سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کہتا ہوں کہ میں سید ہوں، میں کتنی بار تنہائی میں بیٹھا، میں کہ اللہ میں تجھے اور تیرے محبوب کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھ جیسے ٹانگوں والوں سے ساری کائنات بھر جائے، خادم رضوی اس لنگڑے کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نسبتیں اور بلندیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے دوستو کہ خادم حسین رضوی صاحب کسی لالچ میں نہیں آتے، کسی پریشر میں نہیں آتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چند مہینے پہلے جو خادم حسین رضوی صاحب کے جو ایک چچا تھے اور اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اس کو اسلام آباد عدالت نے جو پاکستان کی تاریخ میں بدترین فیصلہ ہے کہ 4337 سال سزا کبھی سنی ہے پاکستان؟ جب پوری دنیا میں کبھی ایسی سزا سنی ہے؟ پتہ نہیں کتنا کروڑ روپیہ جرمانہ ان کی جائیداد ضبط کی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آسیہ کی رہائی کے ٹائم احتجاج کیا تھا۔ ایک گستاخہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس شخصیت کی شان میں جس کی وجہ سے یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کی کائنات وجود میں آئی، اس کی شان میں وہ گستاخی کر دیا ہے، اور اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو نام نہاد جو حکمران ہیں انہوں نے اس کو باعزت بری کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اس احتجاج کی وجہ سے ان کو 4000 سال، کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسی سزا سنی ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے باوجود بھی خادم حسین رضوی صاحب کی جو جرأت ہے، جو اس کی ایک نظریہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں ایک رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ آج بھی وہ دھرنٹے سے اعلان کرتا ہے، چاہے اس میں جیل میں اس کے اوپر ظلم ہو، چاہے ان کے فالوور کو گرفتاریاں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن وہ بولتا ہے جو حق سچ کی بات ہے وہ میں سینہ تان کے کرے گا۔ نہ تو اس کو ڈر کی وجہ سے اس کا کوئی رستہ روک سکتا ہے، نہ اس کو لالچ دے کے روک سکتا ہے۔ نہ تو خادم حسین رضوی صاحب کو یہ لالچ ہے کہ میرے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے تغمہ جرأت دیا جائے گا، تغمہ امتیاز دیا جائے گا، جتنے بھی تغمے ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اس کو اس چیز سے کوئی لالچ نہیں ہے، وہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور جو علماء حق ہوتے ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا عزیز نے اپنے عقائد کو ایک سائیڈ میں رکھ کے اس نے خادم حسین رضوی صاحب کو جرأت کو سلام کیا۔ تو دوستو، تھوڑا خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں کہ میں خادم حسین رضوی صاحب کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ اس لیے پسند کرتا ہوں، وہ ایک خوبصورت ہے، اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو چلو بھئی میں بھی خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اس سے صرف تعلق اس لیے ہے کہ وہ ناموس کی بات کرتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتا ہے، وہ ختم نبوت کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ نوجوان نسل میں، آج کل تو کالجوں یونیورسٹیوں کو جو نوجوان نسل ہیں وہ پوری خادم حسین رضوی صاحب کی طرف آ رہی ہیں۔ سب نوجوان نسل خادم حسین رضوی کا نام لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ وہ ایک حقیقی لیڈر ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کا راستہ اس لیے روکا جا رہا ہے، چاہے پاکستان میں ہے اس کا راستہ روکنے والے،
چاہے جو یہود و نصارہ ہیں وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب بہت آگے جا رہا ہے۔ دوستو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خادم حسین رضوی صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم نے ایک اچھا جو اسلام کا نام لینے والا ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بہت سارے دوست میرے ساتھ ایسے ہم لائیو بحث کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یار ہم کس علماء کے اوپر یقین کریں، مولانا فضل الرحمان کے اوپر یقین کریں، خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر یقین کریں، سراج الحق کے اوپر یقین کریں، یہ سب مذہبی جماعتیں، ہم کس کے اوپر یقین کریں کہ کون اچھا ہے؟ تو میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیپل پارٹی، نواز شریف، کاف لیگ، این کیو ایم، پی ٹی آئی میں آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اچھا کیوں چنا؟ آپ لوگوں کے پاس اتنا شعور ہے کہ سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی اچھی ہے، لیکن اس لیے دماغ نہیں ہے، اس کے لیے دماغ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہم مذہبی جماعتوں میں نشاندہی کر سکیں کہ کون حق سچ اسلام کا نام لے رہا ہے۔ تو یہ جو بہانہ ہے نا دوستو، یہ بہانہ صحیح نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ آپ ہم کو کیا معلوم ہے کون سا عالم ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ سیاسیوں میں آپ چن سکتے ہیں کہ کون اچھا لیڈر ہے، اور مذہبی میں آپ نہیں چن سکتے۔ تو بھئی آپ اسلام کا جب نام لیتے ہیں، آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ سب عاشق رسول ہیں، ان کے اندر اسلام کا درد ہے، لیکن بولنے سے، صرف اقرار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس آدمی کو سپورٹ کریں۔ ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا کہ یار وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، لیکن اس نے ایک کام بھی ریاست مدینہ کا نہیں کیا، بلکہ اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ اسلام کے خلاف کیے ہیں۔ تو اس لیے دوستو خادم حسین رضوی صاحب کو میرے خیال سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ جب تک پاکستان میں ایک اسلامی قانون نہیں آئے گا، اسلامی قانون ہی پاکستان کا حل ہے۔ اسلامی کوئی بھی ہو، کوئی بھی اسلامی لیڈر آ جائے پاکستان میں، جب اسلامی قانون نافذ ہوگا تب یہ جرم ختم ہوئیں گے۔ جو پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں ڈالر لے کے لوگ باہر چلے گئے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے سیاسی ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ہر لیڈر کے جو ہیں ان کے ساتھ ذاتی مفادات ہیں، وہ صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو دوستو ہم کو خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے، اس لیے کہ وہ ایک اسلام کا نام لیتا ہے۔ ہم نے روز قیامت جا کے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا تھا، یا کس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ جب آپ کے ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی تو آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ سب سے پہلا یہ ہمارے اوپر سوال ہوگا کہ بھئی آپ اس ٹائم کہاں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی، اور گستاخوں کو سپورٹ کون کر رہا تھا اور ان کے خلاف احتجاج کون کر رہا تھا؟ تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو ان کو چھوڑ رہے ہیں، جو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کرنا، اور میرے چینل ملک انفو 24 کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔